دیکھیں اپنے ذاتی اقتدار کے لیے، اپنے اقتدار کی شان کو بڑھانے کے لیے تو پھر وہ تانے بھی سہنے پڑتے ہیں کہ تخت لاہور جو ہے وہ سب کچھ لوٹ رہا ہے. پھر دوسرے صوبے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب بڑا صوبہ، بڑا بھائی جو ہے وہ سب کچھ کھا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ختم ہونی چاہیے. ہم بات یہ کلیئر کرنا واقعی یہ مسائل کا حل نکالنے کے لیے یہ تجویز ہے یا پھر یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون یا تخت لاہور کو ایک دھچکا دینے کے لیے؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں ہے ایسا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دور کے اندر جنوبی پنجاب، دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ہم نہ تو سرائکی کی بات کرتے ہیں، نہ ہی ہم بہاولپور صوبے کی بات کرتے ہیں. ہم نے تو اس وقت جبکہ ہزارہ والوں نے مطالبہ کر دیا اور اس کی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ جب ان کو احساس مرومی ان کے اندر موجود تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ پختونخوا نون لیگ نے پیپلز پارٹی کنائنس کے ساتھ جو ہے وہ منظور کر لیا اور پختونخوا پاکستان کے نظریات کی ایک مخالفت تھی، تو وہ جو پاکستانی تھے اور جن کے اندر پاکستانیت تھی اور وہ پاکستان کی وجہ سے ساری محرومیاں جو ہیں وہ برداشت کر رہے تھے اور سارے مسائل برداشت کر رہے تھے اور پاکستان کے لیے قربانی دے رہے تھے اور نظریہ پاکستان کے لیے قربانی دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا پھر اگر پختونخوا بن سکتا ہے جو نظریات کی پاکستان کے نظریے کی مخالفت ہے تو پھر ہمارا ہزارہ صوبہ کیوں نہ بنے. ٹھیک ہے آغا صاحب انٹرپٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو تاج محمد لاگا صاحب کو بھی. دوسری طرف دیکھیں میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم سرائکی کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کی بنیاد لسانیت پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بہاولپور صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں بہاولپور میں بھی جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ سرائکی کے ساتھ آپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے لوگوں کے مسائل موجود ہے. تاج صاحب آپ نے بات بھی سنی کامل علی آغا صاحب کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کی جو تقسیم ہے وہ ہونی چاہیے، یعنی لسانی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں، کیا صرف اور صرف لسانیت کو اہمیت دی جا رہی ہے یا واقعی انتظامی جو معاملات ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے اتنے دور سے بھی سنا، لیکن آپ بات میری سنیں گے کیونکہ آج جو صوبوں کا ایشو ہے یہ اس کا سرائکی صوبے کی تحریک محرک کا ہے. اصل میں ہم مدعی ہیں اور 40 سال سے مدعی ہیں. جو باقی صوبے والے آگے ہیں وہ تو ایجنسیوں کے صوبے ہیں. ایجنسیوں نے جب سرائکی صوبہ بننے کا ایشو میچور ہو گیا ہے، ہم نے اس کو 40 سال لگائے ہیں. ہم نے سندھیوں کو قائل کیا ہے، بلوچوں کو کیا ہے، پشتونوں کو کیا ہے، عالمی دنیا کو کیا ہے کہ بھی سرائکی ایک علیحدہ آئیڈنٹیٹی ہے. میں کامل آغا صاحب سے کہتا ہوں، میں روز سنتا ہوں یہ مسئلہ آئیڈنٹیٹی کا ہے. مسئلہ آئیڈنٹیٹی کا تو مسئلہ ہے، لیکن دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا یہ بھی ہے کہ انتظامی جو ایک شرط لگائی گئی ہے، سب سے بڑی جو جماعت ہے پنجاب کی وہ ہے مسلم لیگ نون. انہوں نے کہا ہے کہ صرف اور صرف انتظامی بنیاد پر اگر صوبے بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر لسانی بنیاد پہ بنے تو وہ پھر حمایت نہیں کریں گے. بات سنیں، آپ کو قائد اعظم کے اقتصابات، علامہ اقبال کے اقتصابات سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ہندوستان میں 1935 سے پہلے صوبے آئینی صوبے نہیں تھے اور انتظامی تھے، لیکن 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جب بن رہا تھا تو برِ صغیر میں برطانیہ میں طویل ڈیبیٹ ہوا. اس میں قائد اعظم کی تقریریں موجود ہیں، علامہ اقبال کی موجود ہیں، اور یہ 14 نکات ہے 1929 میں. 14 نکات میں قائد اعظم نے مطالبہ کیا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا جائے. یہ گول میز کانفرنس کی رپورٹ موجود ہے، اس میں تقریریں ہیں. قائد اعظم کی ہے، سر ہدایت اللہ کی ہے، سر شاہ نواز بھٹو کی ہے، انگریزوں کی، سکھوں کی، سب کی. اس میں یہ کہا گیا کہ مستقبل کے ہندوستان کے صوبے لسانی، ثقافتی، تاریخی بنیادوں پر ہوں گے. علامہ اقبال نے کہا اگر میں ثابت کر دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. لہذا گزارش یہ ہے کہ جہاں وفاق ہوتا ہے اس کی جو اکائیاں ہوتی ہیں جن کو ہم صوبے کہتے ہیں وہ اسی لسانی، ثقافتی، تاریخی بنیاد پہ بنتے ہیں. 14 نکات میں قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کو بھی وہی سٹیٹس دیا جائے، لیکن ملتان کا سرائکی علاقے کا انہوں نے کبھی دورہ نہیں کیا تھا. ملتان کو 1818 میں سکھوں نے ضم کیا، پھر انگریزوں نے ضم کیا 1848 میں. ہم غلام ہیں 1818 سے لاہور کے، پنجاب کے. ہم تاریخ میں ہمیشہ یا ملک تھے یا ہم صوبہ تھے. ہم مغل زمانے میں بھی صوبہ تھے. لنگر صاحب اس کا مطلب اختلاف تو اپنی جگہ موجود ہے. میں آپ سے مزید لنگر صاحب مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں کیونکہ ہم نے نمبر بھی اپنا دیا ہوا ہے اور 0213227085 پر آپ بھی کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم، اپنا نام بتائیے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
جی محمد امتیاز بول رہا ہوں جی بہاولپور سے. جی بہاولپور جو پہلے اسٹیٹ تھی اور اس کے بعد ضم ہو گئی اور قائد اعظم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ یہ الگ صوبہ بنے گا, فرمائیے. جی صبح سر میں تو مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ صوبے بنائیں, 1 بنائیں 2 بنائیں, جتنے بنانا چاہتے ہیں یہ بنائیں, لیکن مہربانی یہ کریں کہ پورے ملک کی ریسٹرکچرنگ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کسی کو کوئی اعتراض نہیں رہے گا, نہ پنجاب والوں کو, نہ سندھ والوں کو, نہ کسی اور صوبے کو. ٹھیک ہے, ریسٹرکچرنگ کی آپ بات کریں پورے ملک کی. ریسٹرکچرنگ جو ہے نا وہ کریں پورے ملک کی, جو ہے نا آبادی کے لحاظ سے کر لیں, رقبے کے لحاظ سے کر لیں, کسی صورت میں بھی کرنا چاہتے ہیں نا متفقہ طور پر ریسٹرکچرنگ کر لیں بس. آپ کے نزدیک مسائل کا یہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا محمد امتیاز صاحب. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم نے نمبر آپ کو بتایا 32270853. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم اسی موضوع پر مزید بھی گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. اس ہفتے ہمارا موضوع ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے ہیں یا نہیں, اور اس کے لیے اگر آپ ہمارے پول میں بھی شامل ہونا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sama.tv اور وہاں پر جا کر آپ اس پول میں شریک ہوئیے اور اسی پروگرام میں ہم اپنے پول کے ریزلٹس بھی سامنے لے کر آ جائیں گے. ہمارے ساتھ معتبر مہمان موجود ہیں. دانیال عزیز صاحب ہیں, شیخ روہیل اصغر, کامل علی آغا, تاج محمد لنگا. روہیل اصغر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. جس طرح سے آپ نے بات سنی لنگا صاحب کی کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لسانی جو بنیاد ہے وہ انتہائی اہم ہے, تو یہ تو پھر ایک معاملہ, اس کا مطلب ہے کہ کنسنسس تو پھر نہیں ہو پایا. نہیں, میں نے پہلے اپنی شروع میں جو گفتگو شروع کی تھی اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات میں نے آپ کا کہ حکومت وقت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پہ کوئی پارلیمان کمیشن بنائیں اور وہ اس کی یہ ذمہ داری ٹھہرا دیں کہ وہ اس پہ پورا غور خوض کرے, اس کے بعد اس پہ عمل کریں. جہاں تک لسانیت کی بات ہے وہ پھر آپ یہ دیکھیں پھر ہر جگہ سے آئیڈینٹی تو ہر کسی کی ہے. پھر پٹھوار حلقے کہیں گے ہماری بھی آئیڈینٹی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں سندھ میں چلے جائیں تو سندھ والے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی آئیڈینٹی کا ذکر کریں گے. سندھ میں تو بات ہی نہ کریں. اگر ابھی آپ فی الحال بات کرتے ہیں سندھ میں روہیل اصغر صاحب, تو وہاں تو یہ نئے صوبے کی بات کرنا, تقسیم کرنا گالی کے مترادف ہے. قوم پرست جماعتیں تو یہ کہتی ہیں. جی میں یہ آپ چھوڑ دیں, یہ بات آپ چھوڑ دیں, یہ وقت آپ کو بتائے گا. میں آج آپ کے اس پروگرام میں بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ آپ کو وقت بتائے گا. آپ اس کو شروع کر دیجئے, پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا چلتی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں, میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں. اگر لنگا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں محرومیت ہے اور وہاں پہ انتظامات صحیح نہیں ہو رہے اور اس کو صوبے کو بننا چاہیے تو بننا چاہیے. اگر کسی کی دل آزاری نہ ہو سلمان, تو میں آپ کو ایک عرض کروں, پچھلے 63 سال سے اگر آپ پاکستان کی نہیں, میں پنجاب کی بات کرتا ہوں, وفاق کو آپ ایک طرف چھوڑ دیجئے, میں پنجاب کی بات کرتا ہوں. اب اگر اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ حکومت جو کی گئی ہے وہ ہمیشہ جنوبی پنجاب کے لوگوں نے حکومت کی ہے. بہت سے نام آپ کو گنوا سکتا ہوں, بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو اس کو آگے لے کے آ سکتی تھی. بہت سارے ایسے لوگ جو آج یہ بات کہتے ہیں, بڑے پرزور طریقے سے بات کہتے ہیں, وہ 20 سال سے 15 سال سے حکومت میں رہے, لیکن انہوں نے تب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان صوبوں کو علیحدہ کرنا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, میں پھر دوبارہ آپ کی بات اپنی دہرا دیتا ہوں, کوئی بھی سیاسی جماعت, بالخصوص میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کرتا ہوں, کوئی بھی سیاسی جماعت عوام کے رائے کے خلاف نہیں جا سکتی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام کی رائے بہت مقدم ہے. اس کے لیے آپ کو اور آپ نے اپنی شروع کی بات میں بڑی ایک اہم بات کی تھی کہ اس پہ بڑی سوچ وچار کر اور بڑے میں یہ سمجھتا ہوں بڑے مخصوص انداز میں, بڑے الفاظ میں بھی آپ کو بڑا احتیاط برتنی چاہیے جب آپ اس پہ بات, کیونکہ یہ پاکستان کی. اچھا, لنگا صاحب کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ جو لنگا صاحب نے بات جاؤں گا, لنگا صاحب آپ نے بات سنی شیخ روہیل اصغر صاحب کی, یہ بتائیں کہ جیسے وہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم سرائیکی بیلٹ سے, وزیر خارجہ سرائیکی بیلٹ سے, سابق وزیر خارجہ سرائیکی بیلٹ سے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے وزراء ہیں, تو پھر محرومی کس بات کی ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا؟ جی لنگا صاحب. ہیلو, ہاں دیکھیں بات سنیں, یہ جو وزیر اعظم وغیرہ ہوتے ہیں نا, یہ صرف سرکاری افسروں کی طرح ہیں. جیسے کہ 22 کریٹ کا افسر ہے تو یہ 23 کے ہیں, 24 کے ہیں, 25 کے ہیں, لیکن پالیسی میکر جو ہیں وہ GHQ میں ہوتے ہیں, اور جو پیسے بنانے والے ہیں وہ ورلڈ بینک, IMF ہوتا ہے اور ISI ہوتا ہے. یہ ہمارے جتنے ہمیں تانا پنجاب والے یہ دیتے ہیں نا, تو یہ تو اصل میں پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کے
تعینات کرتا ہے یہ وہاں. پنجاب کی اسیبلشمنٹ نے سودا کیا ہوا ہے جگیرداروں کے ساتھ کہ بھی تم اپنے عوام کی بات نہیں کرو گے اور جو مرضی وہاں کرتے رہو اور ہمیں ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرو. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک وزیر اعظم سرائیکی علاقے کا آیا ہے, اس نے کچھ ڈیولپمنٹ کی ہے ملتان کی اور علاقوں کی, اور وہ بھی پی نٹ ہے, مونگ پھلی کے برابر ہے. نشتر گھاٹ کا پل اس نے اعلان کیا, اس کی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. ملتان میں پل وول 2-4 بنائے ہیں جو مشرف نے سینکشن کیے تھے. کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا, ہمیں سٹیل مل نہیں دی, ہمیں یونیورسٹی نہیں دی, ہمیں کوئی بڑا اعلان نہیں کیا ہمارے لیے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز ہمارے حوالے کیے جائیں. یہ جو صوبوں کا مطالبہ تھا نا 18ویں ترمیم میں چھوٹے صوبوں کا کہ جی ہمیں زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے, ہمارے وسائل ہمیں دیے جائیں. سرائیکیوں کا مطالبہ بھی یہی ہے. سرائیکی ایک لینڈ ہے, ایک خطہ ہے, اس کے وسائل ہیں, اس کے عوام ہزاروں سالوں سے رہتے ہیں, ان کی زبان, کلچر, ثقافت ہے, ان کے وسائل آپ ان کو دے دیں. کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لنگر صاحب میں یہاں پر کال بھی ایک لینا چاہوں گا. شرجیل ہے, ان کی کال لیتے ہیں کیونکہ ہمارے کالرز بھی ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. شرجیل صاحب جناب فرمائیے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے آپ نے بتایا کہ کال ہے, بتائیے کہ کیا کہنا چاہیں گے. جی میرا سوال جو ہے سہیل اصغر صاحب سے. سہیل صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ بتائیں سب سے پہلے تو وہ کون سے جو صوبے ہیں ساری دنیا میں جو بنے, خاص طور سے ہمارے ہمسایہ ممالک میں, کہ جو لسانیت کی بنیاد پہ نہیں بنے, اور اگر اس میں عوام کا مفاد ہے تو آپ یہ کیوں نہیں بننا, آپ چاہتے کہ یہ بنے؟ اس میں تو عوام کا مفاد ہے نا.